بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسا عمل جو آپ کی زندگی بدل دے گا، جس کا نام لوگے وہ غلام بن جائے گا۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو آپ کی زندگی کو خوشحال بنا دے گا، آپ کی زندگی میں چار چاند لگا دے گا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، اور آپ کو سورہ کوثر اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں پر پڑھ لینا ہے۔ آپ جسے چاہو گے اس کو اپنا فرمانبردار بنا سکتے ہیں، اپنا تابع بنا سکتے ہیں۔ آپ جس انسان کو چاہیں گے اس کی مجال نہیں کہ وہ آپ کی مرضی کے خلاف جا کر جی ہاں وہی کرے گا جو آپ اس کو بولو گے۔ جیسا آپ اس کے بارے میں دل میں سوچو گے وہ انسان ویسا ہی کرتا جائے گا، وہ آپ کی مرضی کے حساب سے چلے گا، بلکہ یوں کہیے کہ وہ آپ کی مٹھی میں ہوگا۔ آپ اس کو پوری طریقے سے قابو کر سکتے ہیں، اور اچھے بات ہو یا کہ آپ جس کا بھی نام لیں گے آپ حضرات اس کو قابو میں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، اس کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ آپ کی فرمانبردار رہے گا، آپ کی بات مانے گا، آپ جو بھی کہیں گے اسی پر عمل کرے گا۔ یہ آپ حضرات کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ہسبینڈ اپنی وائف کے لیے کر سکتا ہے، وائف اپنے ہسبینڈ کے لیے کر سکتی ہے، والد اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، بھائی بہن کے لیے کر سکتا ہے، بھائی بہن کے لیے کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر بہن اور بھائیوں میں جھگڑا ہوتا رہتا ہے، بھائی بہن کی بات نہیں مانتا، تو وہ لوگ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، اس وظیفے سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ کسی کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر نوکر اپنے مالک کے لیے کرنا چاہے تو وہ اپنے مالک کے لیے بھی، یعنی کہ اپنے باس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ جس کے لیے بھی آپ کرنا چاہیں اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ جس کا نام لے کر آپ اس وظیفے کو کریں گے اور اپنے انگوٹھوں پر دم کریں گے تو وہ انسان آپ کا غلام بن جائے گا، آپ کا تابع ہو جائے گا، آپ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ تو آپ کو اس ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا ہے، تاکہ کوئی بھی قیمتی بات آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا طریقہ بتائیں گے کہ آپ کو یہ وظیفہ کس وقت میں پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے، اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے اچھی تو اس وظیفے میں یہ بات ہے کہ آپ کو کسی کو کچھ کھلانا پلانا نہیں ہے۔ آپ کو جس کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے اس کا نام لے کر اس وظیفے کو صرف پڑھ لینا۔ جس کا بھی آپ نام لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آپ کا غلام بن جائے گا، آپ کا فرما بردار ہو جائے گا، آپ کی ہر بات فوراً ماننے لگے گا، آپ ہی ہاں میں ہاں کرے گا اور آپ کی نا میں نہ کرے گا۔ اس وظیفے کو کوئی بھی کسی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے اور بیوی شوہر کے لیے بھی پڑھ سکتی ہے۔ یہ وظیفہ تحفہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کا رشتہ نہیں ہو پا رہا، جن کے رشتے میں کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہے یا رشتے کے لیے مان نہیں رہا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین ہو۔ اس کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ انسان بھی مان جائے گا اور آپ کے رشتے کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کے رشتے میں درار بن رہا ہو اس کا نام لے کر آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملانے لگے گا اور نا میں نہ کرنے لگے گا، یعنی کہ جب آپ ہاں کہیں گے تو وہ بھی ہاں کہے گا، آپ نہ کہیں گے تو وہ بھی نہ کہے گا۔ اور یہ وظیفہ تحفہ ہے ان عورتوں کے لیے جن کو کوئی عورت پریشان کر رہی ہو، چاہے ان کی نند ہو چاہے ان کی بھابھی ہو، چاہے ان کی کوئی پڑوسن ہو چاہے ان کی کوئی رشتہ دار ہو۔ اگر وہ زبان کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے ان کو بار بار پریشان کر رہا ہے، اس کا جینا حرام کر کے رکھا ہے، اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، تو اس کا نام لے کر اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی خواتین بھی اس کی فرمانبردار بن جائے گی، اس کی غلام بن جائے گی، وہ جیسا کہے گی وہ ویسا ہی کرے گی، اور
سامعین اکرام، ایک بات آپ حضرات دھیان سے سن لیں کہ یہ وظیفہ آپ کو صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے ہی پڑھنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے ہرگز نہیں پڑھنا۔ ناجائز مقصد کے لیے میری طرف سے اجازت نہیں ہے، جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو میری طرف سے اجازت ہے۔ اگر آپ ناجائز مقصد کے لیے پڑھیں گے، مثال کے طور پر کسی کا پیسہ ہڑپنے کے لیے یا کسی کو اپنے قابو میں کر کے اس کا نقصان کرنے کے لیے، یا آپ کوئی ایسا کام جس میں آپ کا فائدہ ہو لیکن دوسرے کا نقصان ہو، تو ہر وہ کام ناجائز ہے جس میں دوسرے کا نقصان ہو اور آپ کا فائدہ ہو۔ اسی لیے آپ کو ناجائز کام کے لیے ہرگز نہیں پڑھنا، جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو کوئی بھی کسی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کا مقصد جائز ہونا چاہیے۔ ناجائز مقصد کے لیے ہرگز نہ کریں۔ دھیان دینا ہے، نہ ہی کسی سے بات کا جواب دینا ہے، اور آپ حضرات تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ تنہائی میں بیٹھنے کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھیں گے؟ اس طرح پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ کو 11 مرتبہ اسی طرح سے پڑھ لینا ہے، اور 11 مرتبہ آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد میں آپ کو اس شخص کا نام لینا ہے جس کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اس کا نام لینا ہے اور اس کی ماں کا نام لینا ہے، اور دل میں یہ ارادہ کر لینا ہے کہ میں فلاں شخص کے لیے اس وظیفے کو پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اس کا نام بھی لینا ہے۔ نام آپ کو دھیرے سے لینا ہے، جتنی آواز میں نام لینا ہے، جتنی آواز میں خود سن سکیں اتنی آواز میں اس کا اور اس کی ماں کا نام لینا ہے، اور ماں کا نام لینا ہے، اور دل میں یہ ارادہ کر لینا ہے کہ میں فلاں شخص کے لیے اس وظیفے کو پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اس کا نام بھی لینا ہے۔ نام آپ کو دھیرے سے لینا ہے، جتنی آواز میں نام لینا ہے، جتنی آواز میں آپ خود سن سکیں اتنی آواز میں اس کا اور اس کی ماں کا نام لینا ہے، اور ماں کا نام پتہ نہ ہو تو اس کا اور اس کے باپ کا نام لینا ہے۔ باپ کا بھی پتہ نہ ہو تو صرف اس کا ہی نام بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو اس کا نام لینا ہے، اور دل میں یہ سوچنا ہے کہ میں اس کے لیے اس وظیفے کو پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھ کی ساری انگلیاں کھول دینا ہے، سیدھے ہاتھ کی، اور سیدھے ہاتھ کی ساری انگلیاں کھولنے کے بعد انگوٹھا آپ کو اپنے الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا الٹے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد آپ کو اس وظیفے کو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ پہلے آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 40 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ سامعین اکرام، یہ ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے، اس کو جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ تو 40 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ 40 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ کو اس انگوٹھے پر پھونک دینا ہے، یعنی اس انگوٹھے پر دم کر لینا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ کو 10 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، اور آپ کو اپنی شہادت والی انگلی پر دم کرنا ہے۔ پھر اس انگلی آپ کو بند کر لینا ہے، جس طریقے سے مٹھی بند کرتے ہیں اس طریقے سے آپ کو ایک انگلی صرف بند کر لینا ہے۔ پھر 10 مرتبہ آپ کو اس سے آگے والی انگلی پر پڑھنا ہے، وہ بھی بند کر لینا ہے۔ پھر آپ کو 10 مرتبہ اس سے آگے والی انگلی پر پڑھنا ہے، وہ بھی بند کر لینا ہے۔ 10 مرتبہ لاسٹ والی یعنی کہ سب سے چھوٹی انگلی پر پڑھنا ہے، وہ بھی بند کر لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ ساری انگلیاں جب بند کر لیتے ہو تو اس طریقے سے ہو جائے گا، جس طریقے سے مٹھی بند کرتے ہیں، لیکن انگوٹھا آپ کا ہتھیلی پر ہی رکھا رہے گا۔
اس طریقے سے جب آپ حضرات 10-10 مرتبہ ساری انگلیوں پر پڑھ لیں اور 40 مرتبہ انگوٹھے پر پڑھ لیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو آخر میں پھر 7 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پڑھنے کے بعد آپ کو مٹھی بند کیے ہی رہنا ہے اور اٹھ کر مٹھی کو پیچھے چھپا لینا ہے۔ اس شخص کے پاس جانا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے خواتین ہو، یا آپ اس کے سامنے جائیں، جتنی بھی دوری ہو سکے حرج نہیں۔ اس کے سامنے جا کر اس مٹھی کو کھول دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی وقت سے وہ آپ کا غلام بننا شروع ہو جائے گا، آپ کا فرما بردار بننا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر وہ شخص آپ کے پاس نہ ہو تو، آپ کے قریب نہ ہو تو، جس طرح رہتا ہو، چاہے وہ اتر میں رہتا ہو، چاہے پورب میں رہتا ہو، چاہے پشچم میں رہتا ہو، چاہے مشرق کی طرف رہتا ہو، چاہے مغرب کی طرف رہتا ہو، جس طرف بھی رہتا ہو اس طرف آپ کو مٹھی اس طرح سے کھولنا ہے جس طرح سے گیند یعنی کہ بال پھینک کر دیوار پر مارتے ہیں، اس طریقے سے مٹھی کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ شخص آپ کا فرما بردار بننے لگے گا، آپ کا غلام بن جائے گا اور آپ کی ہر بات فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آپ ہاں کہیں گے تو وہ ہاں کہے گا اور آپ نہ کہیں گے تو نہ کرے گا۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔